وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کیا فرماتا ہے؟ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا کیا وسوسے اٹھتے رہتے ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ اس سے قریب ہیں. قریب ہیں، اعلان بھی کر، قریب ہے بھی، قریب ہے. مولا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ تڑپانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے. وراثت اللہ شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. وراثت اللہ شاہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے، بھائی جو میں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے پہلو میں. ارے یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں. پھر میں خاموش ہوگا. کیا بات ہے، میرا واہمہ ہوگا، رحم ہوگا. بھائی وراثت اللہ شاہ کہاں ہے؟ پھر بھائی جو میں آپ کی سیدھی طرف بیٹھا ہوں. تو سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ کی سیدھی جانب بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوں. برکت صاحب بیٹھے ہیں، ہاں مولانا بیٹھے ہیں، وراثت اللہ شاہ صاحب کے ماموزاد بھائی بیٹھے ہیں، رحمانی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں. ادھر دیکھتا ہوں، پھر ہاتھ آگے بڑھا کے دیکھتا ہوں تو برکت صاحب پر ہاتھ پڑتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پریشان ہوتا، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. آواز تو آ رہی ہے لیکن آدمی نظر، وراثت اللہ نظر نہیں آ رہے اور محسوس نہیں ہو رہے، کہیں ان کا جسم محسوس نہیں ہو رہا ہے. پھر بھائی جو میں بازو بیٹھا ہوں، آواز نہیں کی ہے. سمجھ میں آئے؟ اب اللہ تعالیٰ نہ دکھائی دے رہا ہے بندے کو، نہ کہیں چھوائی دے رہا ہے، کہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے. جس پر ہاتھ پڑتا ہے میرا، وہ میرا دوست ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے یا مولانا ہے یا جاہل ہے یا عالم ہے. ٹٹول رہا ہوں اسے، کہیں وہ ملتا نہیں. اس کی بو سونگنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں اس کی خوشبو نظر سونگی نہیں جا رہی ہے. اسے سننا چاہتا ہوں، کہیں اس کی آواز نہیں آ رہی ہے. اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دکھائی نہیں دیتا، مگر پکارتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں. سمجھ میں؟ اللہ کی تو آواز سنی نہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے جو آواز سنائی وہ اللہ ہی کی، تو اللہ ہی کا تو کلام ہے. کلام سن لیا، اس کا کلام اس کا سن لیا، اس کے حبیب کی زبان ہی سن لیا. وہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، میں تیری شہرت سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں. شہرت کاٹوں گا تو بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ مل نہیں رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے کیوں؟ تاکہ جذبہ شوق بھڑکے، آگ بھڑکے اور تلاش کرنے لگوں اور جستجو میں لگ جاؤں میں اسے. تو سمجھ میں آ رہی کیا آج کر رہا تھا؟ تلاش کرو. بات کہاں سے چلی تھی؟ یا اللہ نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں؟ لم اعبد ربل لم ارا. میں نے ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی شہرت سے زیادہ قریب ہے لیکن نظر نہیں آتا. شہرت سے زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن میں حضور کے آگے چلا جاتا ہوں. حضور دکھائی دیتے ہیں، حضور دکھائی دیتے ہیں. تو یہ حدیث بھی ساتھ ہی سنائی دے رہی ہے. من رآنی فقد رآ. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو حضور کو دیکھتا ہوں تو حق نظر آتا ہے، ورنہ
وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، دکھائی نہیں دیتا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ شہرک سے زیادہ قریب ہے، دکھائی نہیں دیتا. دکھائی دینا تو بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تقریر جاری رکھوں کہ بند رکھوں؟ جو مدراس سے آئے ہیں دو بھائی میرے، وہ کہہ رہے ہیں جاری رکھیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجمع کیا کہتا ہے؟ دو ہاتھ اٹھے ہیں، سب ہاتھ اٹھیں گے؟ اٹھ گئے؟ سب اٹھے؟ اب چھوڑ لیجیے. اٹھنے والے کا انجام نیچے ہے. جو چیز اٹھے گی تو چارج کرنا تھا، بھول گیا حضرات؟ چارج کر رہا تھا، وہ ہمارے رنگ کے قریب ہے. اور ایک جگہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں ان سے قریب. دیکھیے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن پکار کے نہیں کہتا بندے میں تجھ سے قریب ہوں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ شہرک سے زیادہ قریب ہے، بولتا نہیں کہ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. مگر حضور سے آ کے پوچھتے ہیں پوچھنے والے صحابہ، کیا پوچھتے ہیں؟ آئینا ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادی. کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے؟ اگر یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کریں گے، اس سے باتیں کریں گے. کوئی ہو یا نہ ہو، ہم اس سے باتیں کریں گے، اس سے سرگوشی کا مزہ لوٹیں گے. ام بعید فننادی، اگر وہ ہم سے دور ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اسے زور زور سے پکاریں گے. سوال حضور سے کیا، اللہ جواب دیتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. جب آپ سے میرے بندے پوچھیں مصطفیٰ کہ میں کہاں ہوں تو میں ان سے قریب ہوں. کیا ہوں؟ میں ان سے. یہ نہیں کہا کہ فقل انی قریب، یہ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اب قرب و معیت کی جب بات اٹھتی ہے خدا کی تو اب حضور بھی نہیں رہتے، خدا ہی خدا رہتا ہے. اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں نہیں کہا. یہ اشارے ہیں، سمجھنے کے ہیں. جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، پوچھنے تک آپ بھی ہیں بندے بھی ہیں، پوچھنے تک آپ بھی ہیں بندے بھی ہیں. اس کے بعد کہا کہ فإنی قریب، میں ہی قریب ہوں. فإنی قریب بہم نہیں کہا، میں ان سے قریب ہوں نہیں کہا، کیونکہ وہ کہاں ہیں؟ میرا خوب ایسا ہے کہ جس سے قریب ہوں وہ ہے ہی نہیں، میں ہی میں ہوں. تیرے جلووں کے سوا چاہے نگاہ ہو دل میں، تو ہے میری احساس کی ہر منزل. تیرے جلووں کے سوا چاہے نگاہ ہو دل میں، تو ہے میرے احساس کی ہر منزل. کسی کو اعتراض ہے تو سوال کرے، کیسا بولتے؟ 40 سال تک سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو کیا کر رہا تھا بدلا بھول گئے. تو حضور کے پاس آ کے پوچھتا ہے پوچھنے والا تو اب راز کو راز نہیں رکھتا. تو معلوم ہے راز تو راز اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی میرے حبیب کے دروازے تک آئے. اور آیا بھی ہے لیکن پوچھتا نہیں تو بھی راز بولتا نہیں. اللہ تعالیٰ اذا سألک عبادی، جب اے حبیب آپ کے پاس آ کر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے ہمارا رب کہاں ہے تو میں ان سے قریب. تو بندے نے خدا کیا کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے. حضرت علی فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں. حضور کو دیکھنے والا خدا کو دیکھ لیتا ہے، حضور سے پوچھنے والا اسے راز مل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا، کیا فرمایا؟ بھول گئے.
ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر کسے دیکھا؟ اللہ کو اس سے پہلے دیکھا. چیز ادنا اللہ اعلیٰ، چیز ادنا کو بعد میں دیکھتا ہوں، اعلیٰ کو پہلے دیکھتا ہوں.